الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون اور اس کے بانی حسن بننا کے بارے میں چل رہی تھی، اور حسن بننا کس طرح سے احیاء علوم الدین کے دلدادے تھے۔ ابو حامد الغزالی کی جو کتاب ہے، آخر حسن بننا اس کتاب سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے، اس کا خلاصہ میں بتا رہا تھا۔ اور اس دوران ہی میں نے بتایا سب سے پہلے کہ ابو حامد الغزالی کی کتاب کی کیا حیثیت ہے علماء اہل سنت کے نزدیک۔ تو اس تعلق سے چند باتیں اور میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد حسن بننا کی بات آئے گی کہ انہیں اس کتاب سے اتنی دلچسپی کیوں تھی۔ چنانچہ مراکش کے علماء نے، بالخصوص ابن حمدین قرطبی وغیرہ نے، اس کتاب کے جلانے کا فتویٰ دیا، اور اسے کافی مقدار میں جلایا بھی گیا، احیاء علوم الدین کو۔ علامہ ذہبی نے اپنی مشہور کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 431 کے اندر ایک واقعہ نقل کیا اس واسطے۔ سعید بن عمرو بردئی نے بیان کیا، میں محدث کبیر ابو زرعہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سے کسی نے حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے جواب میں کہا، اس کی کتابوں سے دور رہنا۔ کیوں دور رہنا؟ کیونکہ وہ سب بدعات، خرافات اور گمراہیوں پر مبنی ہیں۔ تم صرف حدیث کی کتابوں کو پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ کہا گیا ان کتابوں میں بھی اچھی باتیں اور عبرت اور نصیحت کی باتیں مل جایا کرتی ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، اگر جسے اللہ کی کتاب میں نصیحت نہ ملے، اسے کہیں نہیں نصیحت مل سکتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ امام مالک، سفیان ثوری اور اوزاعی وغیرہ نے ان کتابوں کو بدعت و خرافات میں شمار کیا ہے؟ لوگ کس طرح بدعتوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں، اگر امام ابو زرعہ آج کے بدعتیوں کی کتابیں دیکھ لیتے تو آخر کیا کہتے؟ یہ تو دوسری صدی ہجری کے ہیں، اور آج بولے تو یعنی 8ویں اور 9ویں صدی کی یہ بات بول رہے ہیں علامہ ذہبی، یہ 9ویں صدی کے ہیں۔ آج 9ویں صدی ہجری میں اگر دیکھ لیتے ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ آج کی کتابیں جو بدعات اور خرافات سے بھری ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیتے تو کیا کہتے وہ؟ جیسے ابو طالب کی کتاب القوت، ابو جہزم کی کتاب بہجت الاسرار، سلمی کی کتاب حقائق التفسیر وغیرہ انہوں نے نقل کیا۔ انہیں دیکھ کر ضرور ان کے ہوش اڑ جاتے۔ اسی طرح اگر وہ ابو حامد غزالی کی کتاب الاحیاء دیکھ لیتے تو پھر کیا کہتے؟ عبد القادر کی کتاب الغنیہ دیکھ لیتے، اسی طرح سے الہادی صوفی کتاب فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ وغیرہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ اس طرح کی بات کا ذکر کیا ہے امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، کہ دوسری صدی ہجری میں انہوں نے حارث محاسبی کی کتاب کو دیکھنے سے منع کر دیا، اس کو پڑھنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس کے اندر کچھ بدعتوں کا ذکر کیا تھا اس نے۔ کہتے ہیں آج کل کی ان خرافات اور بدعات سے بھری ہوئی، الہاد و زندقہ سے بھری ہوئی کتابوں کو اگر دیکھ لیتے امام ابو زرعہ تو کیا کہتے؟ ان کو تو ہوش ہی اڑ جاتے۔ علامہ ذہبی کی اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ فرید السبیت نے کیا کہا ہے، جو موجودہ دور کے ہیں، عصر حاضر کے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فرید السبیت، اگر وہ سید قطب کی فی ظلال القرآن دیکھ لیتے، یوسف قرضاوی اور سید مودودی اور حسن ترابی کی تصنیفات دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟
بالخصوص حسن بنا کی المذکرات اور رسالۃ العقائد دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ان کی تو ہوش ہی اڑ جاتے۔ اسی طرح سے اگر وہ فتحی یکن، سعید ہوا، عمر تلمسانی، محمود عبدالحلیم، عباس سیسی، مصطفیٰ مشہور اور اسام بصیر وغیرہ کی تصانیف دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ ساتھ ہی اگر وہ سروری اخوانیوں کے سرگنا محمد سرور زین العابدین کی کتاب منہج الانبیاء فی الدعوہ دیکھ لیتے تو کیا پکار اٹھتے؟ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے فرید السبیت نے، کہ آج کل کے ان خرافات اور بدعات اور الحاد و زندقہ اور بدعقیدگیوں سے بھری ہوئی کتابوں کو دیکھ لیتے تو ان کے تو ہوش ہی اڑ جاتے۔ دو چار بدعات کی چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے منع کر دیا حارث محاسبی کی کتاب پڑھنے سے۔ ابو حامد غزالی نے احیاء علوم الدین کے جلد نمبر 5 صفحہ 255 کے اندر بیان و جملۃ من حکایات المحبین و اقوالہم و مکاشفاتہم، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان سے چند صوفیوں کے اقوال ذکر کیے ہیں، ذرا ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے حسن بنا کو بہت پیار تھا۔ ابو حامد غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر کیا باتیں لکھی، اس کا ایک نمونہ۔ غزالی کہتے ہیں کسی عارف باللہ سے پوچھا گیا آپ تو محب ہیں، تو اس نے کہا میں محب نہیں محبوب ہوں، محب تو معتوب ہوتا ہے۔ اسی سے کسی نے کہا لوگ کہتے ہیں آپ تو 7 میں سے ایک ہیں، تو کہا میں تو پورا 7 ہوں۔ اور وہ صوفی کہا کرتا تھا جب تم مجھے دیکھو تو سمجھ لو کہ 40 ابدال دیکھ رہے ہو۔ کہا گیا آپ تو صرف ایک ہی آدمی ہے، کہا میں نے 40 ابدال سے ملاقات کی ہے اور ان میں سے ہر ایک سے ان کا اخلاق لیا ہے، اب میں 40 ابدال ہو گیا۔ اسی سے کہا گیا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تو خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر مسکرایا اور کہا اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب اس آدمی پر ہے جو خضر کو دیکھنا چاہے لیکن وہ اس سے چھپ جائے۔ ابو یزید بسطامی صوفی سے درخواست کیا گیا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں، اپنے رب کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں۔ یہ سن کر وہ چیخنے لگا، پھر بولا تمہاری بربادی تمہارے لیے جاننا مناسب نہیں ہے۔ کہا گیا آپ اپنے سخت مجاہدات کے بارے میں بتائیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں انجام دی ہیں، تو کہا اس سے آگاہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہا گیا آپ اپنی ابتدائی ریاض کے بارے میں بتائیں، تو کہا ٹھیک ہے میں نے خود کو اللہ کی طرف دعوت دی، میں نے خود کو اللہ کی طرف دعوت دی تو میرے نفس نے انکار کر دیا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اب 1 سال تک نہ تو میں پانی پیوں گا اور نہ کبھی سوؤں گا، پھر میرے نفس نے اقرار کر لیا۔ یحییٰ ابن معاذ نے ابو یزید بسطامی کو خواب میں دیکھا جو زمین پر اپنی ایڑی کے بل کھڑے تھے، زمین پر اپنی ایڑی کے بل کھڑے تھے۔ کون؟ ابو یزید بسطامی، یہی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی، پلکیں جھپک نہیں رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے الہی کچھ لوگوں نے تجھ سے پانی پر چلنے کی درخواست کی، تو نے اس کی درخواست پوری کر دی، کچھ نے ہوا میں چلنے کی درخواست کی، ان کی بھی درخواست تو نے پوری کر دی، وہ خوش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پوری زمین لپیٹنے کی درخواست کی، ان کی بھی خواہش پوری کر دی، وہ خوش ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو زمین کا خزانہ دے دیا، وہ بھی خوش ہو گئے، یہاں تک کہ اولیاء کے 20 سے زیادہ کرامات بیان کر دیے۔ پھر مڑے تو مجھ پر نظر پڑی، فرمایا تم یحییٰ ہو؟ میں نے کہا ہاں اے میرے آقا۔ تم یہاں کب سے آئے ہو؟
میں نے کہا ایک مدت سے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کچھ تو فرمائیں۔ کہا میں تم سے وہی کہوں گا جو تمہارے لیے مناسب ہوگا۔ مجھے فلک اسفل میں داخل کر دیا، پھر مجھے تمام سرزمین اور سفلی ملکوتی طاقت کا نظارہ کرایا، یہاں تک کہ تحت الثری تک پہنچ گیا۔ پھر مجھے فلک اعلیٰ میں سوار کیا اور تمام آسمانی ملکوتی طاقت کا نظارہ کرایا، وہاں جنت سے لے کر عرش الہی تک کا نظارہ کیا۔ پھر اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا اب تمہیں جو مانگنا ہو مانگ لو۔ میں نے عرض کیا میرے آقا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو زیادہ پسند آیا ہو، پھر کیا مانگوں؟ کہا تم میرے بندے ہو، میرے لیے ہی میری عبادت کرتے ہو، تمہارے ساتھ میں ایسا ویسا ضرور کروں گا۔ پھر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یحییٰ نے کہا یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا، میرا سینہ ڈر سے بھر گیا اور میں تعجب میں پڑ گیا۔ پھر عرض کیا میرے آقا آخر معرفت کا سوال کیوں نہیں کر لیا جب آپ سے ملک الموت نے سوال ہی کر لیا تھا؟ تو ایک زوردار چیخ لگانے کے بعد کہا تیری بربادی، خاموش ہو جا۔ اس طرح کے بکواسات اس کتاب کے اندر احیاء علوم الدین کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ ایک صوفی اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے اور دوسرے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی شرکیات اور کفریات بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر عالم علوی عالم سفلی سب کا نظارہ کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں۔ ابو تراب نقشبی ایک مرید کو بے حد پسند کرتے تھے، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے اور اس کا کام بھی کیا کرتے تھے، جبکہ ان کا مرید عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن ابو تراب نے اس سے کہا کاش تم ابو یزید بسطامی کو دیکھ لیتے۔ مرید نے کہا میں مشغول ہوں، لیکن ابو تراب نے حد کر دی تو مرید بھڑک اٹھا اور کہا آپ کی بربادی، مجھے ابو یزید سے کیا واسطہ؟ میں تو اللہ کو دیکھ کر ابو یزید سے مستغنی ہوں، میں تو اللہ کو دیکھ کر ابو یزید سے مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ ابو تراب نے کہا یہ سن کر میں ہیجان میں مبتلا ہو گیا اور خود پر قابو نہ پا سکا اور کہا تمہاری بربادی، تمہارے اللہ پر دھوکا ہوا ہے۔ اگر تم ابو یزید کو ایک بار دیکھ لو تو یہ اللہ کو 70 بار دیکھنے سے زیادہ مفید ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر مرید پریشان ہو گیا، عرض کیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا تیری بربادی، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تمہارے سامنے تمہاری طاقت کے بقدر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ ابو یزید کے سامنے اپنی طاقت کے بقدر ظاہر ہوتا ہے۔ میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو عرض کیا ٹھیک ہے مجھے ان تک پہنچا دو۔ پھر پورا قصہ بیان کیا جس کے آخر میں ہے ہم پہنچے یہاں تک کہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے جس کے بغل میں ایک جھاڑی تھی جہاں درندے بھی رہتے تھے، وہیں پر وہ بھی رہا کرتے تھے ابو یزید بسطامی۔ اتنے میں وہ ہمارے سامنے سے گزرے، ان کی پشت پر ایک کمبل تھی۔ میں نے مرید سے کہا یہی ابو یزید بسطامی ہیں، انہیں غور سے دیکھ لو۔ مرید دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے اسے ہلایا تو دیکھا وہ مر چکا تھا، ہم نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ پھر میں نے ابو یزید سے عرض کیا میرے آقا آپ کی طرف اس کی دیدار نے اسے قتل کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، دراصل تمہارا ساتھی سچا تھا، اس کے دل میں ایک راز تھا جو اب تک منکشف نہیں ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کا راز منکشف ہو گیا اور پھر وہ اسے نہ سنبھال سکا کیونکہ وہ ابھی کمزور مریدوں کے مرحلے میں تھا، اسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ اس طرح کے خرافاتی واقعات بھرے پڑے ہیں اس کتاب کے اندر، جسے حسن بنا بہت پیار کرتے تھے۔ بصرہ کے اندر جس وقت کرمتی داخل ہوئے تھے، یہ رافضی جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، خانہ کعبہ میں جنہوں نے خون بہایا ہے،
کہتے ہیں یہ جب بصرہ کے اندر داخل ہوئے کرمتی اور قتل و غارت گری مچانے لگے، اس وقت لوگ صوفی سہیل تستری کے پاس گئے اور عرض کیا ایسے وقت میں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہا۔ پھر بولا اس شہر میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ ظالموں پر بد دعا کر دے تو ایک ہی رات میں اس سرزمین پر کوئی ظالم نہ بچے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ ایسی چیز پسند نہیں کرتے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ ان بندوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ اللہ سے یہ عرض کر دے کہ قیامت قائم نہ ہو تو قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے یہ واقعہ بیان کیا ابو حامد غزالی نے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں اس واقعے پر یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، البتہ جسے یہ ساری چیزیں ہضم نہ ہو رہی ہوں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کی تصدیق کرے۔ یہ تبصرہ کر رہے ہیں غزالی اس واقعے کو ذکر کر کے، جو ایک صوفی کا قصہ نقل کیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ سے درخواست کر دیں کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، نہ قائم ہو تو اللہ قیامت بھی نہیں قائم کرے گا۔ ایسے بھی بندے موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے، غزالی کہہ رہے ہیں یہ سب ممکن ہے۔ ہاں جس کو یہ باتیں ہضم نہ ہو رہی ہوں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت بہت کشادہ ہے، اس کا فضل عام ہے، اس کی بادشاہت اور ملکوتی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے ابو یزید بستامی نے کہا تھا اگر تمہیں موسیٰ کی مناجات، عیسیٰ کی روحانیت، ابراہیم کی خلت بھی مل جائے اور تم اس سے بھی زیادہ طلب کرنے لگو تو بھی اس کے علاوہ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ایک عارف باللہ نے کہا مجھے 40 حوریں دکھائی گئی، میں نے انہیں ہوا میں دوڑتے ہوئے دیکھا، وہ سونے چاندی اور جواہرات کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھی، میں نے انہیں صرف ایک نگاہ دیکھی تھی جس کی وجہ سے مجھے 40 دنوں تک سزا دی گئی۔ ایک نگاہ میں نے ان حوروں کو دیکھ لیا تو 40 دن تک مجھے سزا دی گئی، پھر اس کے بعد ان سے کہیں زیادہ خوبصورت 80 حوروں کا نظارہ کرایا گیا اور کہا گیا اب انہیں دیکھو، لیکن میں سجدے میں چلا گیا اور سجدے کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ انہیں نہ دیکھ سکوں، اور میں نے دعا کی الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا ہر ایک سے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح میں برابر گڑ گڑاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں دفع کر دیا۔ اور دوسرے عارف باللہ نے بیان کیا کہ ایک بار مجھے خضر علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ مجھے ان سے ایک بار ملا دے تاکہ میں ان سے وہ چیز سیکھ لوں جو میرے لیے بہت ہی اہم ہو۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے انہیں دیکھا، پھر پورے اعتماد کے ساتھ ان سے عرض کیا ابو العباس مجھے کچھ بتلائیں، میں کسی سے اس کا افشا نہیں کروں گا، یعنی یہ راز میں کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم اسبل علی کثیف سترک وحط علی سراداک حجبک واجعلنی فی مکنون غیبک واحجبنی عن قلوب خلقک۔ الہی اپنا دبیز پردہ میرے اوپر ڈال دے، اپنے حجابوں کے جھالر کو مجھ پر پھینک دے اور مجھے اپنے چھپے ہوئے غیب میں کر دے اور مجھے اپنی مخلوق کے دلوں سے غائب کر دے۔ کہا یہ دعا تم پڑھتے رہو۔ یہ بتلا کر حضرت خضر غائب ہو گئے، پھر میں نے انہیں دوبارہ نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دوبارہ دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور یہ دعا میں روز آنا پڑھتے رہتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ذلیل ہو گئے، یہ دعا پڑھتے پڑھتے ذلیل ہو گئے، لوگ انہیں رسوا کرنے لگے، یہاں تک کہ ذمی بھی ان پر ہنسنے لگے۔ ذمی جو اسلامی مملکت میں کافر رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو کہتے کہ ذمی بھی ان پہ ہنستے تھے اور بچے ان کے ساتھ کھیلنے لگے، پھر ان کے دل کو اسی ذلت اور رسوائی میں سکون اور چین مل گیا۔ تو یہ ابو حامد الغزالی اب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اس واقعے پہ، اللہ کے اولیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، مخلوق ان کی قدر نہیں جانتی،
اور اللہ بھی اپنے اولیاء کی قدر کو چھپا کر رکھتا ہے، چنانچہ اس کے اولیاء بھی اپنی قدر چھپانے کے لیے ذلت و رسوائی برداشت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ریاضت اور مشق تک کرتے ہیں۔ یعنی مطلب ذلت و رسوائی برداشت کرنے کی مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنید بغدادی کے استاذ ابن القریبی کو کسی نے 3 مرتبہ کھانے کی دعوت دی، مگر بلا کر واپس کر دیا۔ چوتھی مرتبہ بھی دعوت دی تو بھی وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ 3 مرتبہ دعوت دی اور گھر پہ بلا کے واپس کر دیا، کھلایا نہیں۔ کہا چوتھی مرتبہ دعوت دی، پھر بھی ہو گئے۔ اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں نے 20 سال تک مشق و ریاضت کر کے اپنے نفس کو ذلیل کر لیا، یہاں تک کہ میرا نفس اس کتے کی طرح ہو گیا ہے جسے بلا کر دھتکارا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ تم بھی اگر مجھے 50 مرتبہ واپس کرو گے، پھر مجھے بلاؤ گے تو بھی میں تمہارے گھر پہ آؤں گا۔ ابن القریبی اپنا ایک دوسرا واقعہ بتاتے ہیں، یہ جنید بغدادی کے استاذ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں محلے میں گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر ایک حمام میں داخل ہو گیا، وہاں عمدہ لباس دیکھا جسے میں نے چورا لیا، پھر اسے پہن لیا، کسی دوسرے کا تھا، اس کو چورا کے پہن لیا، اوپر سے اپنا چیتھڑا لپیٹ لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ لوگوں نے میرا پیچھا کر کے مجھے پکڑ لیا، میرا چیتھڑا نکال کر اپنا کپڑا لے لیا، پھر مجھے خوب مارا۔ اس کے بعد مجھے لوگ حمام کا چور کہہ کر پکارنے لگے، پھر میرا نفس جا کر مطمئن ہوا۔ یعنی انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی کہ لوگ اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کریں گے، اور ان کو لوگ حمام کا چور کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے زیادہ ذلیل کیا گیا تو میرے نفس کو اطمینان ہوا۔ اب پھر اس کے بعد یہ غزالی اس پر تبصرہ کرتے ہیں اس واقعے پر، اللہ کے اولیاء ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو اپنے نفس کو مشق کراتے تھے، یہاں تک کہ اللہ انہیں مخلوق سے بے نیاز کر دیتا تھا، پھر خود ان کے نفس سے بھی انہیں بے نیاز کر دیتا تھا، کیونکہ نفس کا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دل اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے۔ جاہ و مرتبہ کے مالک اہل بسطام سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ابو یزید بسطامی کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا۔ ایک دن اس نے عرض کیا میں 30 سال سے مسلسل روزہ رکھتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، رات میں کبھی نہیں سوتا، لیکن یہ ساری معرفت الہی کی چیزیں مجھے اب نہیں مل سکی ہیں، اب تک نہیں مل سکی جنہیں آپ بتاتے رہتے ہیں۔ اس پر ابو یزید نے کہا تم 300 سال تک روزہ رکھو اور قیام کرو، پھر بھی تمہیں اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ عرض کیا ایسا کیوں؟ کہا کیونکہ تم اپنے نفس سے محبت کرتے ہو۔ عرض کیا کیا اس کی کوئی دوا ہے؟ کہا ہاں۔ عرض کیا بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کر لوں۔ کہا تم اسے نہیں قبول کرو گے۔ عرض کیا بتلائیے میں ضرور عمل کروں گا۔ چنانچہ کہا تم ابھی جا کر اپنا سر اور داڑھی مڑوا لو، اپنا سر اور داڑھی جا کر کے مڑوا لو، اس لباس کو نکال کر پھینک دو جو پہنے ہوئے ہو، تم ایک گدڑی اپنے اوپر ڈال لو، چیتھڑا اپنے اوپر ڈال لو، اپنی گردن میں ایک کچکول لٹکا لو جس میں اخروٹ بھرا ہو، پھر بچوں کی بھیڑ اکٹھا کر کے کہو جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسے میں ایک اخروٹ دوں گا، پھر اسی حالت میں بازار میں جا کر چکر لگاؤ، ان سب کے پاس جو تمہیں جانتے ہو اور ان لوگوں کے پاس بھی جو تمہیں نہ جانتے ہو، سب کے پاس جاؤ چکر لگاؤ۔ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، آپ مجھے ایسا کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ سن کر ابو یزید نے کہا تمہارا سبحان اللہ کہنا شرک ہے۔ عرض کیا وہ کیسے؟ کہا تم نے اپنے نفس کی تعظیم کی اسی لیے پاکی بیان کی، تم نے اپنے رب کی پاکی بیان نہیں کی ہے۔ اس نے عرض کیا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی دوسرا عمل بتلائیے۔ کہا کچھ بھی کرنے سے پہلے تمہیں یہی عمل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم قبول نہیں کرو گے، جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ تم قبول نہیں کر پاؤ گے۔ اس کتاب کے اندر احیاء علوم الدین کے اندر ان خرافات کے علاوہ یہ جو سارے بکواسات ہیں، خرافات ہیں،
خزعبلات ہیں، ایک بھی صحیح چیز نہیں ہے، سب من گھڑت ہیں۔ ان کے علاوہ وحدت الوجود کا انکار، وحدت الوجود کا عقیدہ، انکار صفات باری تعالی، غزالی کا دعوی علم غیب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ بہت کچھ گمراہیاں اور کفریات اور ضلالات اس کتاب کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو میں نے چند نمونے کے طور پر بیان کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کفریہ کتاب کے تعلق سے حسن بنا اور ان کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں ایسی کتاب کے بارے میں اخوان المسلمون اور ان کے پیر مغاں حسن بنا کیا کہتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اس کتاب سے۔ چنانچہ اخوانی مصنف محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت تاریخ کی جلد نمبر 1 صفحہ 53 میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک چھاپا خانہ کے بارے میں دراصل گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چھاپا خانے کو استاد حسن بنا نے قائم کیا تھا، ایک چھاپا خانہ انہوں نے قائم کیا تھا اور اس کا ذمہ دار احمد سراوی نامی شخص کو بنا رکھا تھا۔ پھر اسی شخص کے بارے میں آگے کہا استاد حسن بنا نے اسے ایک کتاب دوبارہ چھاپنے کے لیے کہا۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ احیاء علوم الدین۔ اسے ہدایت کی کہ ورق بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے، بالکل سفید چمچماتا ہوا۔ چنانچہ احمد سراوی نے اس کتاب کو بڑے ہی عمدگی سے چھاپا، جسے مارکیٹ میں اس قدر خریدا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یعنی احیاء علوم الدین کا جو پیپر ہو بہت ہی سفید عمدہ چمچماتا ہوا ہونا چاہیے۔ حسن بنا کے رہنمائی میں اس کتاب کو چھاپا گیا۔ اس موقع پر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمامون۔ شراب کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچڑوانے والے پر، اسے لے جانے والے پر، اور اس پر بھی جس کے لیے اسے لے جایا جائے۔ یہ شراب کے تعلق سے اتنے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ایسی کتاب بدعت اور خرافات اور کفریات جو لکھا ہے اور جو اسے چھاپے، جو اسے پھیلائے، جو اسے محبت کرے، ظاہر سی بات ہے ان سب پر اس کا گناہ آئے گا جو اس کتاب کے اندر جتنے بدعات اور خرافات اور ضلالت اور کفر و گمراہی بھری ہوئی ہے۔ شرابی گرچہ شراب کو حلال نہیں سمجھتا پھر بھی وہ فاسق ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ایک بدعتی فاسق سے بھی برا ہوتا ہے، فاسق سے کہیں برا ہوتا ہے ایک بدعتی۔ اسی لیے بعض سلف سے منقول ہے، شرک اور بدعت کے علاوہ میں اپنے رب سے کسی بھی حال میں ملوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لین الق اللہ بأی ذنب ما خلا الشرک والبدع۔ اس طرح کی بات کہی ہے بعض سلف نے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو اس حال میں کہ میں شرک اور بدعت سے پاک، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ پھر آپ کا کیا خیال ہے اس بدعتی کے بارے میں جو بدعت کی چھپائی کرے، اسے پھیلائے، اسے فروخت کرے، اسے خریدے، اسے پڑھے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے اور اسے جس کے پاس لے جایا جائے۔ ہاں، اس میں ایک چیز مستثنا ہے کہ اگر ایسی کوئی بدعت کی کتاب ہے تو اگر آدمی اس نیت سے پڑھ رہا ہے اسے کہ اس پر رد کرے گا، اس پر تنقید کرے گا، تو یہ عالموں کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے اس کے خلاف بولنے کے لیے اور اس کے خرافات اور بدعات کو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمود عبد الحلیم نے اسی کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 52 پر لکھا ہے کہ استاد حسن بنا اس کتاب کو یعنی احیاء علوم الدین کو ایک بہت بڑا اسلامی انسائکلوپیڈیا مانتے تھے۔ آگے جلد 1 صفحہ 61 پر لکھا کہ استاد حسن بنا کی خواہش تھی کہ فرصت میں اس کتاب کی شرح لکھ دیں۔ یہ کتاب بھی ویسے بہت بڑی ہے، کئی جلدوں میں ہے، 5-6 جلدوں میں۔ اب اس کی یہ شرح لکھنا چاہتے تھے، خرافات میں خرافات یہ اور ملانا چاہتے تھے، کتنے جلدوں میں ہو جاتی۔
جس طرح سے کہ ان کے شیخ محمد عبدہ نے نہج البلاغہ کی شرح لکھ دی کئی جلدوں میں، جو کہ شیعہ رافضیوں نے خرافات اور بہت ساری من گھڑت روایتوں کو لکھ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، اور اس کے شرح لکھ دی کئی جلدوں میں ان کے شیخ محمد عبدہ نے۔ اسی طرح سے اس بدعتی کتاب جو کہ کئی جلدوں میں ہے، غزالی کی ایک کتاب احیاء علوم الدین، جس کو بہت سارے سلف اماطۃ علوم الدین کہتے تھے کہ علوم الدین کو مارنے والی یہ کتاب ہے، اس کی یہ شرح لکھنا چاہتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی لیکن فرصت ہی نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے شرح لکھنا شروع بھی کر دیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے ہی گھر میں یہ انتظام کیا تھا کہ اخوان کی ایک جماعت کو لے کر ان کے سامنے اس کتاب کی شرح کرتے تھے اور ہدایت کر دیتے تھے کہ درس کو کاپی میں قلم بند کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، خصوصی طور پر اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے درس دیتے تھے اور پھر اس کے بعد لکھوا لیتے تھے۔ پھر آگے اس کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک من گھڑت واقعہ پیش کرتے ہوئے اخوانی محمود عبد الحلیم لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس تعلق سے حسن بنا نے جو شرح لکھنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ استاد حسن بنا نے کہا، جس وقت عیسائی مشنری مصر کے اندر سرگرم تھی اس وقت ہم محمودیہ میں تھے۔ علاقے کا ایک نوجوان جو ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ایک عیسائی لڑکی پر فدا ہو گیا، لیکن چونکہ نوجوان دیندار تھا اس لیے کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے اس نے شادی کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ شادی سے پہلے عیسائی بن کر ایک گرجا میں خادم بننا پڑے گا۔ اس نے یہ شرط مان لی اور عیسائی بن کر ایک گرجا میں چلا گیا، جہاں رات اور دن بتاتا رہا اس امید میں کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ ایک رات گرجا میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ وہاں اس نے 3 لوگوں کو دیکھا، ایک نے آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا، چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر دوسرے آئے، وہ عیسیٰ تھے۔ پھر ان دونوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ دونوں نے کہا، یہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ یہ سن کر میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو ان دونوں نے کہا، ہم تمہارے پاس تمہیں ملامت کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کیسے عیسائی ہو گئے جبکہ میں خود محمد پر ایمان لاتا ہوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یہ سن کر میں نبی سے شرمندہ ہو گیا اور میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر میں توبہ کرنے لگا لیکن بولنے کی سکت نہ ہو سکی، لگتا تھا جیسے میری زبان گنگ ہو گئی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم نے میرے دل کو اطمینان دلایا اور کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کر لو، تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو، تو اس کے لیے تم جنت کے اوپری درجے کی طرف جاؤ، وہاں تم ایک درخت کے سائے میں۔ اب اصل مدعا آ رہا ان من گھڑت واقعے کی، حسن بنا نے جو بیان کیا ہے، تم ایک درخت کے سائے میں ابو حامد غزالی کو پاؤ گے، ان سے ان کی کتاب احیاء علوم الدین لے لینا، وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے، وہ کتاب ان سے لے لینا۔ نوجوان نے کہا، چنانچہ میں اوپر چڑھا اور وہاں ابو حامد کو دیکھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے میرا استقبال کیا، کہا، مبارک ہو تمہیں، رسول اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے کتاب کو کھول کھول کر شرح کرنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے کتاب کا ایک ایک باب شرح کرتے میرے دل سے ایک ایک کر کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے، یہاں تک کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا اور میرا دل پورا پاک صاف ہو گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد استاد حسن بنا نے کہا، پھر وہ نوجوان اس کتاب پر فدا ہو گیا اور اس کتاب کے پڑھنے کے سوا اس کا کوئی کام نہ رہا، یہاں تک کہ اسے زبانی یاد کر لیا۔ احیاء علوم الدین کئی جلدوں میں، 5-6 جلدوں میں، کہہ رہے اسے زبانی یاد کر لیا۔ اور حالت یہ تھی کہ اس کتاب کے سمجھنے میں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی تو ہم اسی نوجوان سے رجوع کرتے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہ کر کے صرف ایک آیت اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا کہ حسن بنا کی کیا حالت تھی اور اس کتاب پر کتنا دیوانہ تھے کہ اس کے لیے من گھڑت اور جھوٹے واقعات بھی بیان کر کے اس کتاب کو پروموٹ کرتے تھے اپنی زندگی میں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں جن پر شیاطین اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، وہ خبروں کو انہیں بتلاتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تحلم عذب یوم القیامہ حتی یعقد یعقد شعیرتین ولیس عاقدا، جو جھوٹے خواب کا دعویٰ کرے قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دو جو کے دانوں کو ایک دوسرے سے باندھ نہ دے، اور وہ کبھی باندھ نہ سکے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے جھوٹوں سے، ایسے بدعت و خرافات کے دلدادوں سے امت مسلمہ کو بچائے، ان کی جال سے نکالے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔